اسرائیل لبنان جنگ بندی تجاویز پر بات چیت جاری رکھے گا، نیتن یاہو۔ لبنان میں کشیدگی، امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیلی وزیر سے رابطہ۔ چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 100% امریکی ٹیرف کا اطلاق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں اسرائیل لبنان کے لیے جنگ بندی کی تجاویز پر بات چیت جاری رکھے گا۔ گزشتہ روز اسرائیل کے وزیر خارجہ نے لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے عالمی مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ لبنان میں مزید کشیدگی سرحد کے دونوں اطراف مقامی افراد کی واپسی مشکل بنا دے گی۔ محکمہ خارجہ کے مطابق اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کے اسٹریٹجک امور کے وزیر سے بات کی ہے اور انہوں نے فریقین کے درمیان 21 روزہ مجوزہ جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل جمعرات کو اسرائیل نے لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی سے انکار کر دیا تھا۔ ایک روز قبل ہی امریکہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں نے مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے فوری طور پر 21 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان تنازع میں شدت آنے کے بعد سرحد کے دونوں اطراف ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی افواج کے حملے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بے گھر افراد کے ایک اسکول میں قائم پناہ گاہ پر ہوا ہے اور ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ کارروائی فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے زیر استعمال کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر کی ہے۔ غزہ کے محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ میں بے گھر ہونے والے ہزاروں فلسطینی مقیم ہیں۔ غزہ میں تقریباً ایک برس پہلے شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں 19 لاکھ افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ان کی عارضی رہائش کے لیے بہت سارے اسکولوں کو عارضی پناہ گاہوں میں بدل دیا گیا تھا۔ شام کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیل کے فضائی حملے میں 5 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے شام اور لبنان کی سرحد کے قریب ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا جس میں 5 فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک دن پہلے اسرائیل نے شام میں ایک انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تھا جس کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ راستہ حزب اللہ شام سے ہتھیاروں کو لانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے چینی الیکٹرک کاروں سمیت کئی دیگر مصنوعات پر 100% ٹیرف کا فوری طور پر اطلاق ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام چین کی طرف سے ایسے تجارتی طریقے اختیار کرنے پر عائد کیا گیا ہے جسے امریکہ غیر منصفانہ قرار دیتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹیرف میں اضافہ امریکی شہریوں کے روزگار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل چین نے پیر کو امریکہ کے ان اقدامات کو امتیازی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گا۔ آسٹریلیا اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوز تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس آبدوز کی تیاری سے پہلے آسٹریلیا امریکہ سے ایک US ورجینیا کلاس کی جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوز خریدے گا، جس کے بعد برطانیہ اور آسٹریلیا مشترکہ طور پر اسی طرح کی ایک آبدوز تیار کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر دفاع نے امریکہ اور برطانیہ کے ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہا کہ آسٹریلیا اور برطانیہ سے افریقی معاہدے کے تحت آبدوز بنانے کے 2 طرفہ معاہدے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے۔ برطانیہ میں افریقی اتحاد کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے مطابق امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا دفاعی ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں بھی اپنی مشترکہ صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس سال کے اواخر میں بڑے پیمانے پر مشترکہ ڈرون مشقوں کا بھی انعقاد کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔